حضور دی شان تے براول برائے نا جی. ایسے میں گل کرن لگا ڈاکٹر عبد القدیر نال جڑے زیادتیاں کر رہے ہو سوچو کی قیامت والے دن تہاڈے نال بننا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نال کیڑی تانوں پریشانی؟ کفر کہندا ہے کہ اینوں نپ لو. ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ چومے سن. میں کہندے کیوں چومے؟ میں کوئی رسول اللہ نے فرمایا جنہیں تیر بڑھایا وہ بھی جنت سے چلا جائے گا. جی جنہیں تیر پکڑایا وہ بھی جنت سے چلا جائے گا جنہیں چلایا وہ بھی جنت سے چلا جائے گا. ڈاکٹر صاحب کی اکھاں آنسو آ گئے سن. کہتے ہیں بڑے بڑے مولوی مینوں پیر آئے انہوں نے میرے نال ایک ہاتھ سلام لے تو کیوں جا مولوی ہیں جنہیں میرے ہاتھ چوم دیتے. میں آخا میں حضور دے اس فرمان کی وجہ تو تیرے ہاتھ چوم جی تیر بنانا والا جنت جناب چلانا والا تو پکڑانا والا. میں آخا یار تو تو ساڈا ایٹم بم بنایا ہوئے. اللہ اللہ مول کھاتے مر جائے تو کہڑے نعرے لا لے جھلا نہ ہوے تے او حضور کی بات کرو. حضور دی شان تے براول برا ہے نا. اگر کسی نو درد ہوئے کہ ایڈی وڈی امام احمد رضا شاہ جی کانفرنس کیوں کرانے ایڈا انتظام کیوں ہوا تو سنو. میدان عہد جدوں رسول اللہ دی طرف وہ تیر پھینک رہے سن نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد نو فرمایا سنو جی اگر صدیق اکبر اور حضرت عمر عثمان غنی مولا علی کو کسی نو درد ہے انہاں دے بارے تے سنیں لا یجتمع حب هؤلاء الاربعة فی قلب منافق. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. یہ تو کوئی فرقہ واریت نہیں نا جی. لا یجتمع حب هؤلاء الاربعة فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی. نعرے تحقیق ہمیں ڈر ڈر کے زندگی گزارنے کی زندگی ہے. اور نعرے تحقیق اور نعرے تحقیق ہمیں ڈرپوکوں کو سب کی زندگی بس نعرہ لا کر کے. ہاں نعرہ تحقیق حق جاریار حق جاریار حق جاریار نعرہ حیدری. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اور اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. ساڈا بابا سانو راہ دے گیا جی تیرے کو ٹائم ہوگا نا اتنے تحقیق نہ کری صحابت والے بیت کے بارے اتنے لکھاں سلام بھیجی. صدیق اکبر سے بھی لکھاں سلام حضرت عمر سے بھی لکھاں سلام عثمان غنی سے بھی لکھاں سلام حیدر کرار سے بھی لکھاں سلام امام حسن سے بھی لکھاں سلام امام حسین سے بھی لکھاں سلام حضرت سیدہ سے بھی لکھاں سلام امہات المومنین سے بھی لکھاں سلام. ساڈا بابا تو سانو راہ دے میں وقت اپنا ضائع نہ کری انہوں کے بارے تحقیق نہ کری. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لکھاں سلام. جی یہ افکار رضا ہے حقیقت انہی کا فیض ہے نا. فرمایا سن تو والے بیت کے بارے کی گل کرنی. اعلی حضرت فرمایا کہ صحابہ کے بارے فرمایا پارا ہائے صحف اور غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اور صحابہ فرمایا جان سارا نے بدرو احد پر درود. یار اینج بندہ کھڑے ہوئے تو تیر آ رہے ہو انہوں نے بارے کوئی بھونکے این تیر آ رہے ابو دجانہ حضور تے جھک گئے. ہر تیر ابو دجانہ نو لگیا لم یتحرک ایک بار بھی انج نہیں کیتا. اور تو زندگی مسیح دیا صفا نہ بچا سکیا تو گل صحابہ دے بارے کرنا مسیحاں دے سپیکر مولوی نہ بچا سکے
نماز تراویح نہ بچا سکے تسی حضور کے صحابہ کے بارے گلا کرتے ہو جنہ 2 سپر پاور توڑ کے اپنے پیروں میں رونق دیتی ہے جناب ساڑا بابا جڑا گل کر گیا میں آل بیت کے بارے یہ گل کرنی میں جان سارا نے بدرو احد پر درود جان سارا نے بدرو احد پر درود حق گزارا نے بیعت پہ لاکھوں سلام وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ مل وہ بھی میں حدیث پڑھ دوں ابو بکر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ وہی کتا کائنات دا صدیق اکبر نو بھوکے صدیق اکبر دے تے ہن بھی کرتے بقایا اسلام ہوتے حضور نے فرمایا میں سارے دے بدلے دے دیتے صدیق کا قرضہ بقایا ہے سایہ مصطفیٰ اور مایا اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین اور سید المتقین چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی وہ ہنسبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیج مسلول شدت پہ لاکھوں سلام اور زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص خدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام اور مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن اور شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت لیاوے کو یہ وجہ 4 شیر 4 یاراں دے بارے گل کر ساڈا بابا سن عشق و محبت اور اعلی حضرت او شیرو زور لاؤ او یہ گلے کس واسطے بچا کے تسی رکھنے نو ہاں عشق محبت اعلی حضرت عشق محبت تا قیامت بے رضا اسی بالکل امن پسند ہاں یہ ملک ساڑھے بزرگوں نے بنایا اور نعرہ لگیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اب بٹ کے رہے گا چلیے کی کر او اللہ چلو ہوں کہنے جی کسی کو اجازت نہیں ہے نظریہ پاکستان کے نعرے کو بطور سیاست استعمال کرے ابھی تو کبھی بھی نہیں استعمال کیتا تسی کر لو پیڑا ہور تے پھکیاں ہور بھائی اے تو جرم پھر قائد اعظم محمد علی جناوراں کیتا انہیں اس نعرے کو بطور سیاسی استعمال کیتا اگر ایک کلمہ مبارک دا نعرہ نہ لگتا جلیا تو 70,000 تے لکھاں مسلماناں دیاں دھیاں تے گڑے نہیں سن کٹنے کیوں شاہ جی تے خون دیاں ندیاں نہیں سن بہنیاں یہ تے حضور دا اللہ کلمہ آ گیا تو پھر لوگ اپنی دھیاں بھی سٹ دیتیاں پتہ ہے تاریخ تو بے بیان نہیں نہ کر دے خون مسلم ارزاں میرے کو کتاب ہے لکھا ایک نوجوان لٹیا پٹیا پاکستان پہنچا تو کہنے لگا میں ایک جگہ گزریا اتنے ہندو تے سکھ لونڈے ایک ڈھیر لگے ہوئے سی رقص کر رہے سن اینج لڑیاں پا رہے سن کہنا میں جھات پا کے دیکھا تو مسلمان خواتین دی کٹی ہوئی چھاتیاں سن ہے نا خون دیا ندیاں دے پاکستان بنیا تسی پاکستان نہ مذاق کر دیو تسی کڑیاں محراب وچ نچا کے تے کی کفر نو دسنا چاہندے ہو اینج نہیں ہونا ہاں مسجداں وچ کڑیاں کدی نہیں نچیاں تے نہ اسی نچن دینیاں ہاں ہاں یہ گردنا اسی صرف رسول اللہ واسطے رکھیاں اور حقیقت رکھیاں میں 10 منٹ تھلے نہیں بیٹھ سکتا لیکن میں 6 مہینے جیل میں تھلے بیٹھا نا
ہاں میں تھی بٹھاؤ تو میری چیخ نکل جائے گی، 10 منٹ بعد میری بس ہو جاتی، لیکن اتنے میں بیٹھا رہا، ہاں اتنے میں بیٹھا رہا۔ یہ کیوں؟ اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواطر وذالک عنده جلی لا خفا به۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا تشریف لے جائیں، حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ نعرہ رسالت 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 لبیک لبیک اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال۔ حضور اپنی امت کے احوال سے بھی باخبر۔ جب رسول اللہ چاہتے تھے کہ یہ اندر مر جائے تو مجھے کیا تکلیف ہے، مرنا چاہیے تھا۔ جب حضور چاہتے تھے کہ اس کی اتنی تکلیفیں ہوں یا اندر تڑپے تو پھر میری کیا تکلیف ہے؟ کیوں جی؟ معرفتی باحوال، حضور کو جب میرے احوال کا پتہ تھا کہ اتنا مریض ہے، اتنا اس کو طبی بیماری ہے کہ یہ تو 5 فٹ سے اپنا پانی بھی نہیں پکڑ سکتا، پھر مجھے جیل میں جب بٹھا دیا تو میں نے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ اور روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے۔ توجہ، جب حضور کو حوال کے ونیات ہم، میں کس نیت سے آیا بیٹھا ہوں، آپ کس نیت سے آئے بیٹھے ہیں، میرے آقا کو یہ بھی پتہ ہے۔ وعزائم ہم، تسی کی ارادے کی پھر دے میں کیتا کی کرنا، کل کی کرنا ہے، پرسوں ہفتے بعد مستقبل کی کرنا ہے، ان ارادوں کا بھی حضور کو پتہ ہے۔ کیوں جی؟ ونیات وعزائم و خواص، اس ویلے تسی دل کی سوچ رہے ہو مولوی کدوں گل مکانی، آپس کی بات ہے نا، آپس میں بیٹھے ہیں، سوچتا ہے نا بندوں کدوں جان چھٹنی، اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں، میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں، میرے آقا کو یہ بھی پتہ ہے۔ امام ابن حجر کہتے ہیں وذالک عنده جلی لا خفا به، فرمایا یہ چیزیں رسول اللہ کے سامنے ہتھیلی کے پر ایسی رہی ساری جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ جب غوث اعظم رائی کا دانہ دیکھ رہے ہیں تو پھر حضور کی شان تو برحال برا ہے۔ توجہ، اس واسطے مسجدیں ناچنے کے لیے نہیں بنی، ایسے نہیں ہوگا مسجد پرانی ہو جائے تو پھر اس میں ناچ گانے شروع ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ مسجد وزیر خان کے اندر ہم نے جمعہ پڑھ کے بتا دیا کہ صدیاں گزر گئیں لیکن مسلمانوں میں دم خم اب بھی وہی موجود ہے، اور حضور کا دین آنا ہے ایک دن انشاءاللہ۔ حضور نے کیسے جنت دی؟ اگر کسی کو صدیق اکبر کے بارے میں پریشانی ہے تو وہ حضور سے بات کرے، پھر اللہ سے بات کرے کہ یا اللہ تو نے اپنے حبیب کے ساتھ ہجرت والے سفر میں ایسا بندہ دے دیا جو حضور سے مخلص ہی نہیں تھا۔ شاہ جی اسی کدھر سفر سے جانا ہوئے لکھ باری تحقیق کرنے بندہ کون ہے کہ اللہ دے حبیب نو لے جانا سی مکے تو لے کے تو جلو اے تے گلاں ہی کرنی آسان انا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھیا کہ غار صدیق اکبر نو ایک سپ نہیں لڑیا، کئی حیات، حیتن دی جمع انہوں نے نقل کی تھی، انہوں نے کہا کئی سپ لڑے، کئی ٹھوئے لڑے، لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبع رسول اللہ، صدیق اکبر کے جسم میں جنبش بھی پیدا نہ ہوئی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اسے واسطے تھے امام احمد رضا بریلوی تھے بولے، فرماتے ہوتے کہاں خلیل و بنا اور کعبہ و منا، لولاک والے تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاد بھر کی ہے۔ باتیں کرتے ہو ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو، اور پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ، میں نے کہا ہم سے بڑا امن والا یار کون ہے کائنات میں؟ اسی اسے 8 شہید دیتے، اصل کوئی بندے 99 نہیں مرے۔ یہ تو مورخ بھی نہیں لکھے گا کہ یار برس رہے امن گولیاں، ایڈے ایڈے پتھر برس رہے امن، گولیاں چل رہی امن آسو گیس، اور ساڑھے کنٹینر تک ایڈے ایڈے پتھر آ رہے امن۔ یہ تو منڈے نے کو ہاتھ رکھ لیا، میرا منہ بھی ٹوٹ جانا سی، اور منڈے نے کو ہاتھ رکھ لیا آپ زخمی ہو گئے۔ اسی وہ پھر بھی میں جدو پولیس والا کوئی پکڑ کے لیا سر میں آخو اپنے بچے نے انہوں سمجھ نہیں کہ اسی کیڑا نعرہ لیندے بیٹھے تھے، وہ تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت اور زندہ باد این کر کے نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت. اس دنیا کے ہر اس کونے تک پہنچے جتنے رسول اللہ دی ختم نبوت دے غدار بیٹھے ہوئے اور انہوں نے پناہ مل رہی. انہوں نے پتہ لگے صدیاں بعد جنگ یمامہ دے صحابہ دے وارث اج بھی وہ نعرہ لا رہے ہیں جڑا گاڑا دھوڑ پٹی جا رہا ہے ہر طرف وہ تاجدار ختم نبوت. ساڈے بارے تو لوگ لکھے گا بھی نہیں، مورخ نہیں لکھے گا. ہوں جڑا میں ویڈیو ویکنا نا فیض آباد کی، میں کہنا بند کر دو، ایک منٹ نہیں ویکھی گا. ابھی برس دیا گولیاں میں بیٹھے رہے اور میں نے ڈاکٹر شفیق امینی نے کانے چاہ کے انہیں کہ آ گیا وہ کنٹینر کا تو شیشہ تو توڑ دیتا ہے جی اسی بیٹھے سی. تو میں کہ توں تے پھر کی لینا ہے، جا کے روک، توں میرے کو کی لینا ہے. وہ کہنا میں تھلے چھال ماری تو نس پہ سارے. میں پھر ایک ایف سی کا پولیس والا ملیا، میں کہ تسی نسے کیوں سی؟ کہنے لگا تاں پوچھو لڑنا کی بڑی. آخر پھر وہ زلزلوں تک تو رسولوں کو بھی جانا پڑتا ہے نا. اس ویلے مدد آندی چلو ہلا بندہ دیتا بس ہو جائے بندے. میں اس ویلے عرض کی میں کہ حضور دل نعرہ تو میں ختم نبوت ہی لا رہے دل میں عرض کی میں کہ یا رسول اللہ مرنے واسطے تو اسی آئے بیٹھے ہیں. میں پتر دو ہی سن ہور ہوندے تو وہ بھی لے آنا سن، وہ بھی میں لے آیا بیٹھا. یہ نہیں کہ پتر میں اپنے یورپ بھیج کے تو لوگوں کو دین دا درس دینا. ہاں سمجھ آئی نا. اپنے پتر میڈیکل کالج داخل کرا کے تو لوگوں کو قرآن کی فضیلت بیان کرنا نہ. ہاں میرے ایک پتر نے تو سکول کا منہ ہی نہیں ویکیا، ایویں گئے سی ایک دو چار دن تو میں انہوں نے حافظ تے مولوی بنایا. ہاں میں آخیا جی مینو عزت اسلام نے دیتی تو پھر مینو روٹی دے رہا تو یہ بھوکے مر جان گے. اسلام تو اتنی روٹی دینا مکتی کوئی نہیں. اور تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبا وہ ہزاروں رنگاں رنگے دے محمد. اور تم آیا نہ ڈرتے وہ کیوں بد نصیبا وہ ہزاروں رنگاں رنگے دے محمد. زندہ توجہ آپ ایک منٹ. میں جاننا لوگ دکان دے ملازم ہون یا فیکٹریاں دے ملازم ہون یا سرکاری ملازم ہون لوگ افسر انہوں نے کتنی گالاں کر دیں. مینو پتا ہے میں جاننا ساریاں گلاں ایویں داڑھی تو نہیں نہ چٹی ہوئی جاننا میں ساریاں. میں نے بندہ کہنے لگا اسی ملازمت سی اس واسطے اسی یہ تہاڈے نال ظلم کیتا. میں کہ یار میں بھی تو کسی دا ملازم ہاں نا. میں کہ جتنے تسی ملازمت کرتے ہو اتنے ہر ویلے خوف رہندا گالاں وکھریاں پیندیاں نوکری گالاں سندیاں پوریاں کرتے ہو. میں کہ جنہ دی میں نوکری کردا نا تہانوں مہینے بعد گن کے تنخواہ ملتی جنہ دی میں نوکری کرنا نا میں کہ پتہ ہو کون خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا. ہاں حقیقت بھی انجی ہے. خود بھیک دیں اور خود فرمایا چنگا ہویا تو منگیا ہوا. میں کہ لوگ کہتے ہیں نہ منگے منگن والا آ جائے تو لوگ گڈیاں دے شیشے نہیں لاندے 2-2 کروڑ دی گڈیاں دے بیٹھے ہوندے تھلے معذور ہیں منگ رہے ہوندے شیشے تھلے نہیں کرتے. میں کہ جنہاں دے میں نوکری کردا نا وہ کیا ہے وہ جب بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو. اور بات کا جو تو کرم ہے چاہے بتا تیرا اور نہیں سنتا ہی نہیں اور مانگنے والا تیرا اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. پورا پاکستان نہیں پوری دنیا جو کوئی بندہ دسے مولوی خادم نے کسی کو 1 روپیہ منگے ہو 1 روپیہ. ہاں نہیں گل ہے نا ساڑھے بارے بک کر لے ہو سانو پتہ ہی نہیں اسی ان کا منگتا اور پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا منگتا ہونا تو ہوئے ہر 4 پائی تھا تو بوٹی نہیں کھانا ہوئے منگتا ہونا. اعلیٰ حضرت فرمانے ان کا منگتا اور پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج. مر گئے منم رگڑ کر ریڑی. یہ حقیقت بھی انجے شاہ جی جدو ایران فتح ہوا نا ایران تو مال غنیمت جمع ہو گیا جڑے صحابی پیرے تے سن نا مال غنیمت دے وہ کہنے ادھی رات ایویں کھڑکن دی آواز آئی تو میں کوئی بندہ آ گیا تو میں کہا کون اللہ یہ تو پھر صدیاں بعد یہ تو میں صحیح ہوتا تو میں اٹھ کے واقعی پود پہاڑ دی طرح فرج افا بہن میں بھی جڑا نا
حرکت آ جانا سی. انہیں کہا کون؟ انہیں کہا کس طرح بادشاہ نو میں قتل کیتا سی تے دے سونے دا تاج ہے تے میں مال غنیمت جمع کرانا آیا تو انہیں پیر اتنے رکھ کے ایਂ ٹھوکر ماری. ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے. سپر پاور دے بادشاہ دے سونے دا تاج صحابی نے پیر اتنے رکھ کے اینج ریڑیا تے جا کے بیت المال غنیمت دے ڈھیر نال لگیا. انہیں کہا یہ جمع کر. انہیں کہا ٹھہر جاؤ تمہوں یہ لبڑا ہے نا تساں قتل کیتا. فرمایا نہیں جن کے لیے میں نے کام کیا وہ بہتر جانتے ہیں. یہ تاج کی مجھے ضرورت. ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تھا. اور ٹھکرایا صحابہ گلا نہیں. اقبال کہنا غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو. اقبال نے پھر تڑپیا کہنے لگا غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ سہارا نشین کیا تھے جہانگیرو جہاندارو جہاں بانو جہاں آرا. کیوں جی اقبال کہنا میں دساں صحابہ کیوں جیسے انہوں نے بارے کوئی بھونکے چائے کی پیالی نہیں بکا ڈالا. انہوں نے بارے اقبال کہنا فقر میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یار. ان کے بارے میں بات کرتے ہو. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں. اقبال کہنا جی میں چاہوں نا تو میں تینوں دساں صحابہ بدر کیویں گئے سن. پھر او دے چین کھڑ کے تیر کیویں کھا رہے سن. کل 70 صحابہ شہید ہو رہے جنہاں وچوں 30 رسول اللہ دی حفاظت کردے شہید ہوئے. تے نعرہ ایک ہی سی مومن دا نعرہ شاہ جی بدلدا نہیں. اسی فیض آباد گولیاں وچ بھی یہ نعرہ لایا. اج گلشن راوی دے وچ چراغ بڑھ رہے تے نال سٹیج سجا ایتھے بھی نعرہ ہے اقبال کہندا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظارہ. اقبال کہندا کدی تو سوچے بھی نہیں انہوں دے بارے میں تیرے سامنے گل کی کراں. انہوں دے بارے گلاں کرنے ہو پھر ساڈے کول امیداں رکھ دیو. اسی تو گل ہی اجے کوئی نہیں کیتی شاہ جی. اسی تو ویکھ رہے انہاں نوں بھئی یہ کر دے کیون. اسی جے لبیک دا نعرہ لگے تو ہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں. اور دس پھر کیڑا لائیے تو کوئی اور نعرہ دے دے اسی وہ لانے ہیں. کائنات تو اس تو بڑا ایمان دا نعرہ ہی کوئی نہیں. پھر میں گل بھی کر جاؤں. حضرت ابو عبد الرحمان فیری کہتے ہیں کہ غزوہ حنین والے دن میں حضور کے ساتھ تھا. فسرنا فی یوم قائد شدید الحر. تو میں جھلا ہو جانا پھر رونا اکیلے بہ کے رونا. لوگوں کے سامنے اس واسطے نہیں روندا کہ لوگ کہیں گے میرے آکاری کر رہا. کہتے ہیں بھائی بڑی گرمی تھی اس دن. پھر رسول اللہ ساڑھے نال سن جی فی یوم قائد شدید الحر. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. فرمایا حتی نزلنا تحت ظل شجرت. فرمایا ایک جگہ حضور نے قیام فرمایا میں بھی ایک درخت تھلے چلا گیا. فلما زالت الشمس. فرمایا جب سورج ڈھل گیا لبست لامتی ورکبت فرسی فاتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو فی فسطاط. سنا مسلمان تو دین دے بارے کیویں تنقید کرنا تو دین نو دتا کیویں. حضرت ابو عبد الرحمان فیری کہندے میں پھر اپنا زرا پائی جنگی سامان پایا گھوڑے تے سوار ہوا تے بارگاہ قدس وچ حاضر ہویا تے حضور خیمے وچ جلوہ گر سن. او ڈاڈا دل تے ایئر کنڈیشن بہ کے تے پھیرویاں کرسیاں تے 20 قسم دے کھانے کھا کے تو دین تے تنقید کرنا تو دین نو دتا کہ حضور خیمے وچ گرمی اس گرمی وچ تے کہندے میں سلام عرض کیتی تے عرض کیتی قد حان الرواح. حضور کوچ کرنے کا وقت آ گیا. سورج ڈھل گیا. فقالا اجل. سنو ذرا آپ بات آگے میں کیا کرنے لگا ہوں اور حدیث کے الفاظ کیا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. ثم قال قم یا بلال. پھر حضور نے آواز دی فرمایا بلال اٹھیے. کیوں جی بلال اٹھیے. اقبال کہندا او کاہنو پاپا او سلطانو امیر بہر یک نخجیر گیر صد نخ بار یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہندا اوئے ایک انسان سی وہ لکھاں شکاری سن. از غلامی فطرت دوں شدہ نغمہا نئے اندر خوں شدہ. اقبال کہندا غلاماں دی تے فطرت مار دتی گئی سی. غلام کبھی سوچا بھی نہیں سی کہ میں اپنے آقا نال بیٹھ کے ٹکر کھاواں گا یا اپنے آقا جیسے کپڑے پاواں گا. اقبال کہتا تامین حق بحقداراں سپرد اور بندگاراں مسند خاکاں سپرد. اتنی دیر حضور آ گئے. پھر حضور نے غلاماں نو بادشاہاں دی سیٹ تے بٹھا دیا. کیوں جی
اقبال نے پھر جڑا بیان کیتا نا کہ ابو جہل دی روح آ کے روئی حرم کعبہ وچ تے کہندا اوے کی ہویا تینوں؟ کہندا احمرا با اسودا میختن آبروے دودھ مانے ریختن، اور کہندا اوے محمد عربی نے ایک ہی کیتا اور کالے چٹے نو کٹھے بٹھا دیتا اور ساڈی کی عزت بچی مڑ کے کیوں جی؟ باز گو ہے سنگ اسود باز گوئے ہاں جی دیدم از محمد باز گوئے۔ ابو جہل اقبال کہندا ابو جہل دی روح روئی اور کہنے لگا دس ہے سنگ اسود حضور نے ساڈے بت کیویں توڑے؟ آج تسی پھر بت خانے بنا دے ہو؟ پاکستان بت خانوں کے لیے نہیں بنا، اگر یہی بنانے تھے تو پھر دس ہوئے۔ دل سے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا؟ عشق نبی نہیں سینے وچ متراز ایمان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں پھر اس پاکستان دا مطلب کیا؟ سانو بھی سمجھاؤ یہ گلاں۔ کڑیاں محراباں وچ نچا کے تو کہنے والی خاتم جملہ پڑھن جائے، لو جی میں کہ یہ گل ٹرمپ نو بھی دسو گے نا وہ بھی تاڑی مار دے گا۔ بھائی میں بھی بڑا بڑا ہوں دین کا دشمن، لیکن تسی میرے نال بڑے ہو کہ عالم نو مسجد جمعہ نہیں پڑھن دینا۔ میں اسے کوئی تقریر تو نہیں سی نہ کرنی، میں کہ جی جمعہ پڑھنا، کہتے نہیں آپ نہیں جا سکتے۔ میں کہ کیوں جی؟ میں جمعہ پڑھنا، کہتے نہیں آپ نہیں جا سکتے، کیوں کہ وہ مسجد بھر جائے گی اور ہم ان سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، اور جب مسجد وزیر خان اندر باہر سے جناب جل تھل ہوئے گی تو پھر ٹرمپ کہے گا او میرے نال کی وعدے کرنے اس کے اندر کی ہو رہا۔ دیکھو میں ہر تقریر یہی سمجھ کے کرنا بھائی میں ایسی کرنی، میرا گلا بہ بھی گیا تو پھر کی نہیں کریں گے، بہ جاؤ 4 دن آرام کر رہا ہوں، لیکن تسی گڑے کیوں سنبھال کے رکھتے ہو؟ ایک توجہ بھائی، ایک دن زبان چپ ہو جانی، پھر ایک غسال دے سپرد ہو جانا ہے پورا بدن، پھر خاک دے تھلے جا کے سو جانا ہے۔ کیوں جی؟ جاگنا ہے جاگ لے آج افلاق کے سائے تلے، حشرت تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ تو اے زبان جڑی اس دن چپ ہو جانی، تو یار کم از کم آج حضور دے بارے اتنا تو کہو نا، وہ تو بڑے کریمن، وہ تو بڑے کریمن، وہ تو بڑے کریمن، وہ تو بڑے کریمن، وہ بڑے کریمن، وہ بڑے کریمن، وہ بڑے کریمن، بڑے کریمن، بڑے کریمن، برا برا کرن کرا کرائی کری منت درا۔ یہ حضرت بلال نے حضور دی جڑی نعت پڑھی نا حبشی زبان ہے، آپ دی نعت دا مصرع اتنے حضرت بلال دی قبر انور دے سامنے جڑی دیوار ہے نا اتنے لکھا۔ آج بھی میں جدو حاضر ہویا نا میں ہاتھ لایا تو مینوں کرنٹ پہ، حقیقت کرنٹ پہ حضرت بلال دی قبر تے۔ میں کہ جناب میں تے کتا حاضری دینا آیا، سانو کھڑن تے دیو۔ یعنی وہ عشق دی اگ جڑی اج بھی اتنے اس اوپر ہے، جڑی سارے پتھر کھا کے سارا ظلم سہ کے تے پھر بھی بلال بلال ہے۔ تے سامنے شعر لکھے تھی ارا برا کن کرا کرائی کری منت درا۔ ترجمہ کر دیں حضرت حسان نے پھر عربی زبان میں ترجمہ کیتا، اذا المکارم فیہا فاکنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ حضور قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں نا تے کسے نوں بھی نہیں پیش کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا۔ توجہ توجہ، یہ بھی قیامت تک گل ہوئے گی نا بھائی، ویل چیئر والے تو بہ کے منگتے سن، یورپ ہوئے یا پاکستان جو ویل چیئر والا منگنا، تو قیامت تک گل ہوئے گی بھائی ویل چیئر سے بہ کے ایک بندہ فیض آباد این کی کرتا سی، وہ کہنے گے وہ محمد عربی کا غلام سی، اور کی کرتا جدو مولا علی حضور کے مبارک کندھے تے چڑھ کے کعبے دی چھت تے چڑھے نا تو مولا علی فرماندے نا اگر میں چاہتا تو آسمان نوں ہاتھ لا دینا سی۔ انہوں دی شان کا کوئی اندازہ کر سکتا کہ مولا علی صرف کندھے تے چڑھے ہون تے فرماندے میں چاہتا نا لو شے تو نل تو سما، میں چاہتا تو میں آسمان نوں ہاتھ لا دینا سی۔
ان کے بارے میں میرے جیسا ایک مولوی تو بات کرے، حضور کی حد بندی مولویوں نے کرنی ہے، یہ نہیں جانتے تھے۔ میں کہ اپنی گل کر، تو کون ہونا حضور کے بارے گلا کر، یہ جی گلا نہ کیتے کرو، جتھے بیٹھو تو بندہ گل کرے، رب نے تھوڑے کان اس واسطے نہیں بنایا کہ تم حضور کے بارے گل سن لینی، ہاں کان بند کر کے رکھو، ہاں کوئی گل نہ کہو کہ یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا۔ اس واسطے بالکل مولا علی جب اتنے چڑھ گئے نا، میں حضور دسن لگا یہ بت پرستیاں جڑیاں نا شروع کیتیاں، تے کہیں جی ہم چاہتے ہیں تو اسلام آباد بنائے، میں کہ تو اسلام آباد نہیں اپنی کوٹھیاں بناؤ مندر، 300 کنال تیرے کول 500 کنال جاتی عمر ہے، ایتھے بناؤ سارے مندر۔ پاکستان دی زمین تے ہے ہی تو تساں جڑی آپو بڑی ہوئی نا، اتنے جتنے مرضی بناؤ مندر، جی اسی چم بھی کی تو گل کرو۔ پاکستان اس واسطے نہیں بنیا، پاکستان کا جڑا نعرہ لگیا اور پاکستان کا مطلب کیا، لاؤ کہ جناب مودی بھی وہ جڑی ظہیر الدین بابر والی مسجد انہیں ڈھائی ہے نا بابری مسجد، وہ بابر ذہن والا ہی انہوں دوبارہ بنائے گا۔ امریکی جو تھے اقوام متحدہ دی، اقبال کہتا در چنیوا چیز غیر از مکر و فن شاید تو ہی میشوان حقیر من۔ اقبال کہتا میں تینوں دساں اقوام متحدہ کی ہونا، اتنے سوائے مکر و فریب دے کچھ نہیں ہوندا، اتنے فیصلے ہوندے، تو جناب کشمیر نو نپ لے، میں افغانستان نو نپ لے، کہنا جلیا تو کہڑے پاسے جا بڑیا۔ انہیں بابری مسجد بحال کرنی، ظہیر الدین بابر پتہ ہے 10,000 لشکر سی، رانا سانگے کو 80,000 کا لشکر سی، کیوں جی اسی واسطے تو انہوں نے بابری مسجد کا دکھ سی، 10,000 کتنے 80,000 کتنے، رانا سانگا سامنے کھڑیا، ظہیر الدین بابر ویخ کے کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد ہم نے سب نے شہید ہو جانا ہے، فوج کا مرال نیچے گریا۔ اس نو کہتے ہیں قیادت، کیوں جی اس نو کہتے ہیں قیادت۔ اور جو دیکھے نا فوج کا مرال بہت نیچے گر گیا، کہنے لگا بھی ہم نے شہید ہو جانا ہے، پھر چپ کے کہنے لگا جب مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے۔ توجہ بھائی، 10,000 نے 80,000 نو شکست دے دی۔ یہ ہندو وہی زخم پرانے انہوں نے بھولے تو کوئی نہیں گئے، تو مسئلہ ہے نا جڑا کھا کے راتی تو سویرے بھولیا ہوگا، یہ بات ہے۔ انہوں نے ظہیر الدین بابر دی مسجد پترو اسی بنانی، مودی بھی سنے تو مودی دے سارا خاندان بھی سنے، انشاءاللہ ایک دن فوج پاکستان دی اتنے داخل ہونی، ایک دن دہلی وچ اسلام دا جھنڈا دوبارہ لگنا ہے۔ ہاں یہ تسی بھول جاؤ، یہ ایک وقت گزر جائے گا۔ اقبال کہنا یہ وقت ہے میں نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام۔ اقبال کہنا نکل کر صحرا سے اور جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار، ہاں وہ شیر پھر آنا ہے، یہ سدا ہی رہنا ہے، یہ وقت بدل جانا ہے۔ ہاں ایسے مندر نہیں بننے، مندر نہیں لاؤ جی۔ حضور جب مولا علی اتنے چڑھے نا تو مولا علی فرماندے نے تو جناب پتل نالو بڑے بڑے انہوں نے ایڈی میخاں لگیاں سن، زمین تک لوہے نالو پکا انہیں پیڑا کعبے دی چھت تے لایا سی۔ جب مولا علی چڑھ گئے حضور پیچھے ہٹ گئے، چلو ذرا منظر دیکھو، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، اور مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، تو رشتہ ہوا ہے نہ ہوگا شہاں، تیرے خالق کے حسن ادا کی مولا علی فرمانے حضور جب پیچھے ہٹے نا تو مولا علی انہوں کھیل رہے سن نا، تو حضور نے اینڈ کر کے فرمایا حضور نے خود طریقہ دسیا بھائی حضور بت پٹنا کیوں۔ آج تم دوبارہ بت پرستیوں کی باتیں کرتے ہو اور ہمیں کہتے ہو جی آپ 64 باتیں کرتے ہیں، چلے آؤ رسول اللہ آ گیا، باتیں ہو گئی ختم، اب حضور آ گئے، اب قیامت تک حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہے، درمیان میں حضور نے کوئی جگہ نہیں چھڑی کوئی اور کوئی گھسے، حضور نے فرمایا ہاں جی یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ بالکل لاؤ میں ختم نبوت حدیث پڑھ دوں۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالكثير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد الكتب ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب اضعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقدد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت معه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين
اس حدیث سے راوی مولا علی کیوں بین کتفی خاتم النبوۃ وهو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والیا مریضة واکرم مشیرة من رأى بداهة هابا ومن خالطه معرفة حبا یقول نائت لم مر قبله ولا بعده مثلا. مولا علی فرماتے ہیں نے دوروں ویکھیا جڑا قریب آ گیا پھر کہن تے مجبور ہویا نہ اوجے کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ اوجے کوئی ہویا نہ کوئی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں. لو جی دوسری حدیث سنو. مولوی خادم گالیاں دیتا ہے سنیا مولوی خادم گالیاں دیتا ہے میں آ کے چلیا گالیاں دینا مولوی خادم گالیاں او بچے تو اللہ سلامت رکھے تاری جوانیاں سلامت رکھے تھی بیٹھو اسی تمہیں ویک کی خوش ہاں تصا ہی سمندر گھوڑے پانے ڈاکٹر آفیہ صدیقی تسا لیا 20 سال ہو گئے میں بھی جیل چ رہا 20 منٹ بھی بڑی اوکھی ہوتی جیل تو وہ کڑی بیٹھی جیل پچھلے دن جو انہوں دی امی جان نے گھر آل پارٹیز کانفرنس بلائی ساڑھے بھی کراچی دے امیر مولانا رضی حسینی گئے تو کہنے لگے کہ انہوں دی امی جان کہہ دی کہ ہوں تو بچی نو نال خنزیر بھی کھلان لگ پے اور روزانہ کان تے لاندی ہونی نا دیوار نال کہ محمد بن قاسم نہیں آیا ہے تو وہ کہندی ہونی تو کہ محمد بن قاسم گھوڑے لے کے نہیں آیا یہ تو کان لاندی ہونی روز. ایسے یار ایک چوڑی نال کفر وہ واسطے کٹھا ہو گیا حضور کے خلاف انہیں گلاں کیتیاں جب تک کفر انہوں لے نہیں گیا سانو جیلوں چ رکھیا ہزاراں بندے لبیک کے اندر کر دیتے نہ سید ویکھے نہ حافظ ویکھے نہ قاری ویکھے نہ امام ویکھے نہ میرے جے معذور ویکھے ایک چوڑی نو چھڈن واسطے تے یار اس نہ کس نے چھڑانا ہے اس نو کدی سوچی تسی یہ گل 20 سال اج ہو گئے وہ بچے بھی جوان ہو گئے وہ بچہ جڑا ہے سی نا اس ویلے چھوٹا سی ہوش و آواز ایسی میں جب کراچی گیا نا انہوں نے گھر ملن تو میں اس بچے نے پوچھا میں کہ یار انسانیت کی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ یورپ والے تو میں کہ تو چھوٹا جا بچہ سی تیرے تے امریکی فوجی بڑا احترام کرتے ہونے میں نے ہنس کے کہنے لگا ہو کہنے کراچی جب سانو گرفتار کیتا اتوں میں ماں تو جدا کیتا میری رہائی تک میں ماں نہیں ویکھی تے جڑا انہیں پتر گودی چاہیا سی اتنے کراچی دے روڈ اتنی انہیں مار دیتا سی امریکی نے چوک کے تھلے تو وہ کہنے لگا میرے نال جو کچھ امریکی فوجیاں نے کیتا میں تمہیں دسا میں کہ دس کہنے لگا جس کمرے میں بیٹھا ہوں سی نا بچہ سی اتنا سارا اس ویل کہنے لگا جہاں بھی امریکی فوجی آتا سی ٹھڈے مار کے اس کو نہیں چھٹ دینا سی دوسرا آتا سی ٹھڈے مار کے اس کو میں کہ یار اتنے تو بڑے انسانیت کے درس دیں کہنا تھی نہ پوچھو سارے نال کی اتنے دی تھی اج بھی وہ کڑی اس کی امی نے مینو دسیا کہ وہ امریکی کہتے ہیں ہوں محمد بن قاسم کسی نہیں آنا تو ایک طریقہ ہے اسی تین جیل چ رہا کر دیں قرآن تھلے بچھا دیں تو پیر رکھ کے کنڈی کھول کے چلی جا لیکن اس کڑی نے کہا میں مر تے سکتی ہوں تو نہیں نہ ہونا یار تھی تو سارے حالات گلا کرن تو پہلے نا سوچا کرو کہ مولانا کہڑا جرم کر رہے ہیں اصل حضور کی ختم نبوت سے پہرا دیتا 70 صفحے نہ بدلے یار اسی پوچھن گئے تھی بھائی کہڑا بدماش ہے بجائے اس کے اس بدماش نو ہٹا دے 8.5 بندے شہید کر دیتے ہوں تک 16.5 بندے شہید ہو چکے ہیں ہوں تک جڑے باقی ظلم و ستم گرفتاری دے دوران جڑی گھر چادر تے چار دیواری دا انہوں نے کیتا وہ تو میں بیان کدی نہیں کیتا خانےوال کی ہویا تے کھاریاں کی ہویا تے گجرات کی ہویا تے مولانا یوسف صاحب بڈھے 90 سال عالم سن حافظ آباد جیل رضائی نہیں دیتی اور سردی نہ سوکڑ کے شہید ہو گئے اسی تو کدی روڑے بھی نہیں اس واسطے کہ اسی جو رو پائے پھر تمہیں کون چپ کرائے گا اسی پھر بھی دلیر لاندیا اندر روئیے تے باہر ہسیے سدا پہ ملیے چاہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال تواڈے نال اس واسطے ایسی گلاں یہ صرف اس واسطے کرتے ہیں کہ اٹھو ایک دن ویسے بھی چلا جانا ہے تو کم از کم اتنا مان لے کے قبر ضرور جاؤ کہ جدو رسول اللہ تشریف لے آن اس تو پہلے فرشتے پوچھن ہاں جی تو تسی کہو ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا کیوں جی اتنا تو یار مان لے کے جاؤ نا ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا جے آ گیا تے میں دس دیواں گا پھر پوچھڑا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر
ذرا رک جاو آ جاندا آنا کہیں جی ہے نا وہ تو پھر ہونا ہے نا اور ذرا رک جاو ہونے آ جاندا جے او آ گیا تے میں دس دیواں گا پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریا چاہتے ہیں وہ نا ہوتے حضور فرما رہے ہو اپنے ہی جانے دو یا اپنے ہی جانے دو یا اپنے ہی جانے دو یا اپنے اصل یہ گلا کرنے تو سارے خلاف ہے کہ لوگ دیا گلا سنتے ملک خاطر گالیاں دیتا ہے میں کوئی چلا میرا کوئی دماغ خراب ہے شاید میرا دماغ کا الحمدللہ کمپیوٹر ہے ہاں جی میں ایک رکعت میں زبانی قرآن پڑھ سکنا اتنا میں نے یاد توجہ زبانی قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا الحمدللہ کے والناس تک سارے قرآن کی گردانہ بھی میں نے مان دیا الحمد شریف تو شروع ہوگا حمد یحمد حمدن فهو حامد وحمد یحمد حمدن فذاک محمود لم یحمد لا یحمد لن یحمد لا یحمدن الامر من یحمد لتحمد لیحمد والنهی عنه لا تحمد لا یحمد الف من محمد محمدان محامد ومحامد والآلة منه محمد محمدان محامد ومحامد محمدتان محامد ومحامدة محماد محمادان محامد محامد ومحامدة أفعل التفضيل المذكر منه أحمد وأحمدان أحمدون حامد وحامد والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا وفعل التعجب منه ما أحمد وأحمد لي وحمد يحمد کیوں جی یہ بھی مینو آدھا نالے بھی پتا الحمد دی دال سے پیش کیوں آئی یار تھی پھر میرے خلاف گلا بیٹھ کر لو انہوں نے تو درد ہو رہا تھی تو حضور کے غلاموں کم از کم میرے خلاف گلا تو نہیں کرو کیا متا دن اے گناہ سے اپنے نام مال میں گالیاں دیتا ہے کون سی گالی میں دیتا ہوں نہ دیکھو اقبال کا میں شعر اگر دو سے پڑھ جاوا نا تو شاید کوئی ترجمہ کرا تو پورا مجمع ہی نس جائے ایڈی ڈاڈیاں گلا اقبال کرنا چنگا بندہ ہے چنگا مسافر پاکستان وہ چلے ہو جب گل ہوگی تو پھر گل کرنی پہلے ہوں جی اندر غیرت نہ ہوگی تو بندہ انہوں کی کہے جناب تھوڑے جی غیرت ہی کسی انہوں تو بغیرت کرنا ہی کرنا جی اقبال بھی کہنا تاک جا بے غیرت دین زیستن اے مسلمان یہ تو بغیرت اقبال بھی لفظ کی دے کہنے من خاطر گالیاں دیتا میں کہ پھر اقبال کیا کرتا جڑا نبی دے خلاف جی موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بلم بن باور بدعا کر دی تھی تو قرآن نے انہوں نہیں کیا کہ مثل کا مثل القلب فرمایا اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے جڑا نبی دے بارے جناب موسیٰ دے بارے گل کرے وہ کتے کی طرح ہے تو جو حضور کے بارے میں بات کرے یہ تو قرآن میں لفظ موجود ہے لوگ ہمیں قرآن پہلے پڑھ اقبال کہتا علم حقرا در کفا انداستن باہر نان نقد دین در باستن اقبال کہتا قرآن و حدیث سے چپ کے تو کنڈ پیچھے رکھیا ہوں روٹی واسطے ABC پڑھتا رہو ساری زندگی قیمت شمشاد خدرا نہ شناختی اور سرود دیگر آرا بلند انداختی اقبال کہتا تو اپنے سونے دی قیمت سے سمجھی کوئی نہیں دوسرے دا پتل لے کے سونا سونا کرتا پھردا دوسرے دی ABC لے کے سونا سونا کرتا پھردا اپنا قرآن تو تینوں ایک آیت بھی پڑھنی نہ آئی کہ تم لوگوں دیا گلاں کرنا اقبال کہتا ہے منزل مقصود و قرآن دیگرس رسم آئین مسلمان دیگرس اقبال کہتا قرآن کی منزل ہور سی مسلمانوں کے رسم و رواج ہور سی میں ایک شادی سے گیا تو میں 10 منٹ میرے کو تو نہیں بیٹھا گیا میں کو اے مسلمانوں دیا دھیاں اتنی بچیاں نو تسی فراق پائے ایتو ننگیاں جناب کی تسی دسو اس ترقی نہ تسی کی کرنا چاہتے ہو جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میر نے یہ قیامت والے دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کی قیادت ساڑی ماما بہنا تے بیٹیاں نہیں جانا تے جانا ہے نا جو سیدہ نے مڑ کے دیکھا کڑیوں میرا دامن تے جناب سورج تے چاند بھی نہ دیکھا تے تسی دوپٹہ بھی نہ کر سکیاں سر تے ایک میں گلاں جڑی میں بڑا پریشان ہونا ہے نا گلاں تے تانوں پتہ نہیں کوئی سمجھ نہیں آندی ساڈی گل یا ساڈی گل وچ اثر کوئی نہیں رہا او خدا دے بندے ہوئے کوئی ترقی نہیں
اور ایک کوئی ترقی نہیں اقبال کہنا فریاد افرنگ و دل آویزی افرنگ فریاد شیری نہیں ہو پرویزی افرنگ عالم ہمانی رانا اور چنگیزی افرنگ اور معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز از خواب گران خواب گران خواب گران خواب گران خیز کہندا میں اتنے بڑا ظلم ویخ کے آیا نے اتنے بڑے چنگیز نال بھی بڑے ظالم نے فرنگی کہنے لگا توبہ توبہ اٹھو اپنے حرم دی خود حفاظت کرو اٹھو اپنی مسجداں دی خود حفاظت کرو اٹھو قرآن حکیم دی دبئی دے وچ انہاں قرآن بھی مسیتیوں کٹ چھڈے میں مکہ مکرمہ تو بھی فون آیا مسجد انہاں قرآن چک چھڈے ایتھے بھی انہوں نے کہنا ہے کہ کرونا آ گیا اگے مسجداں دی صفاں تو تسی توڑ بیٹھے ہو نا تے مسجد جناب دریاں بھی تسی چک بیٹھے ہو تانوں نہیں پتہ ہے سازش کی ہو جائے تے تسی کم از کم یار کوئی دین واسطے تے کھڑے ہو کالو کہن جی کاغذ کرونا آ گیا تے تسی گھروں قرآن چکا دینے نہیں استغفر اللہ کی ہن کیڑا قرآن اسی سامنے رکھدے ہاں سامنے تے ایڈی بڑی بڑی سکریناں تسی لائیاں قرآن تے پچھلے کمرے تسی رکھے ہوئے تاکہ رشتہ دار نہ کمن کے مذہب پسند بندہ ہے یہ فنڈامنٹلسٹ ہے میں قسم اٹھا کے نا مسلمان قرآن گھر چھپا کے رکھ دے حضور دی سیرت تے سورت دی کوئی کتاب گھر نہیں رکھتے نہ اپنے بچے نو کچھ دستے تاکہ لوگ یہ نہ کہن جی تسی دین پسند ہو بلکہ میری تقریراں سن کے بہت سارے لوگ بدلے اور انہوں نے گھر جدو رشتے آئے تو کڑیاں بڑی بڑی چادر کیتیاں انہیں کہا یہ تو مائی لگتی ایسی اس کڑی کا رشتہ نہیں کرنا وہ پھر میرے کو آئے انہیں کہا حضور یا تقریراں کرنی بند کر دو یا پھر لوگوں کو سمجھاؤ ساڑیاں دیاں کپڑا کی دوپٹہ پایا سی تو انہیں کیا رشتہ مسترد کر دیتا وہ بن ٹھنڈ کے ساڑھے سامنے 10 یار مسلمان ہی کدھر جا رہے ہو تسی کوئی سمجھ آئی تمہیں گل کدھر جا رہے ہو تسی کہڑے پاسے امت نو لے جانا چاہتے ہو یاد رکھو اینج نہیں ہونا آنے والی نسلوں تسی کی دے رہے ہو کوئی کدی سوچا کی دے رہے ہو تسی آنے والی نسلوں تسی تے نصاب جو قرآن و حدیث کٹوا دیتا تسا کیوں نہیں کی تھی تسا جناب اتنے سپیکر اتروا دیتے تسا کیوں نہیں کی تھی اتنے زنا دے بل پاس کر کے اج دبئی لک توڑیا پیا ہوا اس نے جناب تسا اتنے کیوں نہیں کی تھی ایسے جناب ممتاز قادری نو تختہ دار ہوتے 8000 بندہ منتظر پھانسی دا پاکستان ہے 8000 یا 4000 جتنے بھی ہے تعداد مقصد نہیں 4000 ہوئے یا 8000 بندہ ہوئے پھانسی دا منتظر ہے انہاں سارے نو چھوڑ کے ممتاز قادری کیڑا جرم کیتا سی تسی انہوں تختہ دار ہوتے لٹکا دیا یہی جرم سی نا جناب کہ کفر نے نہ دسنا سی کہ تھے کچھ بھی نہیں ہونا اسی اپنے نبی نال اتنے وفادار کوئی نہیں جنہیں حضور دی عزت سے پیرا دیتا اسی انہوں سے ٹنگ دیتا ہے ادھی راتی 11 بجے جب آ کے ممتاز قادری کے والد کا فون آیا کہ ممتاز قادری میں کہنے لگے فون آیا تو وہ جیل والے بندے آئے بیٹھے ممتاز قادری کی طبیعت بڑی خراب ہے تو کہنے آؤ جی تو جلدی ملاقات کرو میں انہوں نے پردوں میں چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے میں انہوں نے پیو فون تے کیا میں کہا طبیعت کوئی نہیں خراب انہیں آج ممتاز قادری نے پھانسی دینی ہاں یہ نہیں میں تھی ہمیں اس خوش فہمی چ نہ جانا رستے جو پھر میں نے فون کیا انہیں کہا واقعی پھانسی کا پروگرام ہے انہوں تھی ہفتہ پہلے دسیا جانا فلانے میں پھانسی لگنی تھی ممتاز قادری نے ادھی رات پھانسی لا دیتی تسا کی سمجھ لو یہ تھوڑے ظلم تھی بچ جانا ہے نہ ظالم ظلموں نہ ہی ڈر دے اور نہ ہی خوف خدا دا کر دے اور اپنے کیتے ہوں آپ بھی مر دے اتھے اتھے ہومن خار بس کریو علم و یار سن نکلو یار یہ بات بولے شاہ نے کیا نا جناب اس واسطے آپ ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا کہ جس دن آپ عدالت ویسی تل تل لکھیا بھر ابھی بالکل کوئی غلط گل کر رہا ہوں تو تھی بعد میں مسجد بھی میں بہنا ہر بندے نو ملنا میں نے آ کے دس دیتے کرو مولانا اے تسی خلاف شرع کام کیتا ہے اے تسی تہاڈی وجہ تو دین نو نقصان ہویا اے تے فلان ہویا چلو اس نعرے دی وجہ تو تے بیت المقدس جی بچے نعرہ لا کے اسرائیلی فوجیاں نو پے جاندے شاہجہان صاحب نے دسیا وہ مقبوضہ کشمیر بھی نعرے نے تو اینک ہر شہ ہلا کے رکھ دیتی میرے آقا مولا دا جو مبارک نام ہے خیمہ افلاق کا استادہ اور اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اور اسی نام سے ہے اسی یہی تو گل ہے کہ جی سیاسی نعرہ ہے میں کہ جی تھی مذہبی لاتے رہو ابھی سیاسی لاتے رہے توجہ اگے جی گل میں کرنے لگا بڑی عجیب ہے فرمایا قوم یا بلال خیمے میں حضور تشریف فرما سن ہو حضرت ابو عبد الرحمان پھیری آئے حضور نے انہوں نے کہا حضور چلنے کا ٹائم ہو گیا حضور نے فرمایا قم یا بلال فسارا من تخر سمرت انکان ذلہ ذل طائر اے بندہ جھنڈا ہو جاندا حضرت ابو عبد الرحمان پھیری کہنے حضرت بلال جس طرح تھلے ستے ہوئے سن نا وہ دا سایہ اتنا ہی سی جتنا پرندے دا سایہ یعنی اسے سایہ ہے سی کوئی پرندے دا سایہ کتنا سایہ ہو ایڈی ڈاڈی گرمی ہوئے آج اتنے کسی نے خالی محفل ہے کسی لنگر کا انتظام ہے اچھا ماشاء اللہ
خالی کسی نے ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ رونے والی باتیں کہ لوگوں نے عمرے دے ٹکٹاں واسطے حضور دیا نعتاں سنیاں تے حج دے ٹکٹاں واسطے وہ پھر نعت سنن دا نا آیا جلیا ہاں سرمد غمے مل ہوا سنا نہ دہن تو دے در پروانہ مدد سنا اور لالچی بندے نو تو اللہ اپنے حبیب کی محبت دیندا ہی کوئی۔ اے میری گل یاد رکھنا، میں 1400 سال کی لالچی بندے کو حضور دی محبت نہیں ویکھی، ہاں میں انہوں کو ویکھے جڑے تہ بند بند کے بھی تے جناب سمندر جا گھوڑے پائے، جنہوں نے کفن بھی نہ ملے مصعب بن عمیر نو تے میدان دے چلے گئے، صرف تہ بند بدے سی۔ صحابہ نے عرض کی حضور مصعب بن عمیر دا سر ڈھانپدے تے پیر ننگے، پیر ڈھانپدے تے سر، ہن کی کریے؟ حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو پیراں تے گھا پا دو۔ اس حالت جی آئیوں نہ کی تھی اسی تو جلے ایک ٹائم روٹی نہ ملے تو پتنی کیوں جی گلاں کرنے گلاں بڑی عشق رسول دیاں۔ سنو ذرا حضرت بلال نے پھر کی کیا، اے نہیں کیا حضور اج تو مار دیتا نے، اج اتنی گرمی بلال بیٹھا رہا تو جدو کہنے حضور نے فرمایا نا قم یا بلال، تو بلال ایک درخت سے تھلو اٹھے جدا سایہ درخت پرندے جتنا سی تے لفظ کی کہے جڑے کہنے نا سیاسی نعرہ ہے کہ لبیک وسعدیک وانا فداؤ کا یار ابھی جی فداؤ والا نعرہ چھوڑے ہوئے حضرت بلال تو 3 لفظ بولے حضور میں حاضر بھی ہاں تو خوشی خوشی حاضر، مجبوری نال نہیں۔ اقبال کہنا جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے، جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ ہاں اقبال کہنا یار جبر و کار نہ کوئی اتنی تتی جگہ سونا، یہ جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی، یہ عشق و مستی ہے۔ پتہ ہے حضرت بلال نے کی 3 لفظ بولے حضور میں حاضر ہاں تے سعدیک، حضور میں خوشی خوشی حاضر، کتنے گردن کٹانی کی حکم ہے وانا فداؤ کا تے حضور میں قربان بھی ہوں۔ یہ سیاسی نعرہ لگا حضرت بلال۔ فقالا اسرج لی الفرسا، اگلی گل بھی میں کرن لگا گدیا ایڈے ایڈے فارموں سے 100 کیوں کی پتہ ہے رسول اللہ نے ساری زندگی آرام نہیں پایا تو حضور سوار کے دیتے ہوئے میں جی بھی گل کر جاواں فرمایا بلال میرے گھوڑے تے زین پاؤ تو حضرت ابو عبد الرحمان پھیری کہندے فاخرج له سرجا دفتاؤ من لیف لیس فی اشر ولا بطر فرقب فرقبنا، یہاں حدیث ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا حضرت بلال نے جو زین نکالا نا حضور کے گھوڑے کا اس کی دونوں جانب کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ حضور مدینہ پاک سے چل کر آئے 400 کلومیٹر 450 کلومیٹر کا سفر، اور جس میں مبارک کیسا ہے حضرت انس کہنے میں 10 سال حضور کی خدمت کی تھی، ما مسست حزن ولا حریرا ولا شیئا کان الین من کف رسول اللہ۔ حضرت انس کہنے میں 10 سال حضور کی خدمت کی تھی، میں حضور کے جسم تو ود کے نہ ریشم نرم پایا نہ کائنات کی اور کوئی شے جڑی حضور کے جسم تو نرم ہو۔ اتنے نرم و نازک جسم والے محبوب کس جگہ سوار ہو کے آئے کہ کھجور کے پتوں سے سوار ہو کے آئے اس دین واسطے، اور تو تے میں مولی خادم دین نال کی کر رہا تسی بھی کی کر رہے ہو یہ دسن دی لوڑ نہیں یار۔ 72 سال ہون تے سود بھی ہے کھاون، اسی صرف اتنی گل کریے یار مسجد وزیر خان کڑی کیوں نچی اتنے جناب بندے بٹھا دیں کہ مولی خادم نعرہ لان لگے تسی سارے سپیکر دیا تاراں کپ دینیاں، تو میں کہو تسی میریاں تاراں تو نہیں کپڑیاں، تسی اللہ دے گھر دیاں کپڑیاں، تے اللہ دے گھر دیاں جڑا تاراں کپے گا پھر رب کی کرے گا وہ گلا۔ میرے گھر دے گیٹ دے باہر کوئی اوباش ایک بار آوے نا تو میں انہوں کہوں گا دوبارہ نہ آویں، اوباش بندہ صرف کھڑا ہو جائے، دوسری باری بندے قتل ہو جاندے ہیں۔ اپنے گھر دے گیٹ دی اتنی غیرت ہے تے رب دے گھر دی کوئی غیرت نہیں، وہ تو کڑی بھی نچ جائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں جناب یہ گل ہے کہ نہیں؟ یہ ہے گل، یہ تمہیں ایک گل دین نال کھڑا ہونا پینا ہے، اس تو بغیر گل کوئی نہیں۔ ہاں بالکل دل و جان نال کھڑے ہو۔ جی قیامت والے دن رسول اللہ نے حوض کوثر سے پوچھ لیا ہاں جی وہ 22 کروڑ پاکستانیوں پہلے لیاؤ، جب حاضر ہو گئے ایڈی ایڈیاں زبانیں کٹی ہوئی
تے ماں پتر کو نسرے ہوگی، پتر ماں کو، یار یار کو نسرے ہوئے گا. تے حضور پیاس لگی تے حضور فرمایا اج تو پانی پینا آ گیا، جدوں میں گالی دین والی جا رہی تھی پاکستان وچ ادوں کتنے سی تو؟ پھر کسی کو جواب ہے؟ تے حضور نے فرمایا میرے حوض کوثر تو کئی لوگوں نے دھکے دیتے جان گے، جی اٹھن پانی کے دھکے دیتے جان. کافر تے شاہ جی حوض کوثر تے نہیں نہ پہنچ سکتا، پہنچنا اتنے کلمے والے ہی. تے حضور فرمانے نے دھکے دے کے چلو جاؤ، یہ تہاڈا پانی کا حصہ کوئی نہیں. وہ کون لوگ ہون گے جنہاں حضور دے دین نہ مذاق کیتا؟ گناہگار ہونا اور بات ہے. حضور نے فرمایا میری شفاعت تو ہے ہی گناہگاروں کی. غدار نہیں بننا کبھی زندگی. ہاں جدوں بھی گل آوے پھر جھکا لینا ہے. اور اللہ تعالی نے بھی سچ فرمایا، رسول اللہ نے بھی سچ فرمایا، اور میں گندا جڑا دین سے نہیں چل سکیا. بس اتنی بات ہے، ساری گلاں کا ایک جواب. چلے اسی آپ نہیں دین ہوتے تو گلاں مڑ کے دین دیا کرنے. میرے ہاتھ میں تھا جب تک اور میرے مصطفیٰ کا دامن، اور میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان. اگر گردش زمانہ آپ کے پاؤں چومے تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، انہیں جانا اور نہیں جانا. نہیں بھائی یہ نہیں، شیرو زور لانا پڑتی. انہیں جانا اور نہیں جانا. آخر تک بھائی این چکو، یہ تھوڑے ہاتھ چکن بڑی دور تک جاندی درد پتہ ہے نا تمہیں. خالی میری تصویر لگ جائے ایڈیاں بند، کیوں جی کوئی ایٹم بم ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ گل نہیں کر. ایٹم بم تو ڈاکٹر عبد القدیر بنایا، امت مسلمہ دا ہیرو، پاکستان تو سب تو بڑی شخصیت ڈاکٹر عبد القدیر خان مجاہد اسلام. لکھاں سلام ڈاکٹر عبد القدیر نو، لکھاں سلام. لبیک کی حکومت آئی تھی، اسی وزیر اعظم انہوں نے کہاں گے تہاڈا دل کرے دونوں بن جاؤ، وزیر اعظم بھی تسی صدر بھی تسی. اصل کی کرنا ہے تو مڑ کے مسیتی جھاڑو دینے. اسی تو تہاڈے واسطے سارا کچھ تیار کر رہے ہیں. قسم بخدا جہاں مسیتی بہ کے سانو لطف آتا وہ تختہ تے بہ کے نہیں آتا. تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں. اسی ڈاکٹر عبد القدیر نے کہا اللہ یار تم بنا جو بنانے، اسی تین تخت حاضر ہے. وہ تو بڑا غیرت مند آدمی بڑا. وہ کہنے لگا مینو دو گلوں سے فخر ہے. کہتا میرے خاندان ایک آج تک غدار کوئی نہیں پیدا ہویا اور دوسرا مرزائی کوئی نہیں پیدا. مینو کہنے لگے مینو اس گل سے فخر ہے. اور ڈاکٹر عبد القدیر نے جس گل سے فخر ہے یار اس نے پھر امریکہ کس طرح گوارا کر سکنا؟ وہ مرزائیت بھی ایڈا خلاف ہو گئے تو غداراں دے بھی ایڈا خلاف ہو. کہنا مینو یہ فخر حاصل ہے کہ شہاب الدین محمد غوری دے فوجیاں سپاہیاں میرے خاندان دے وڈے موجود ہیں. میں پوچھا نا تو دا مزار کیوں بنایا؟ تو کہنے لگا انہوں دا احسان ہے کہ میرے پیو دادا انہوں دی قیادت لڑتے رہے. کیوں جی شہاب الدین محمد غوری دے مزار سے میں جدو حاضری واسطے گیا نا شاہ جی عجیب منظر سی. اسی سہاوے موڑ تے راتی اجی ازانا نہیں سنو یا بڑا ٹائم سی. میں منڈے نو بھیجا، میں کہ پوچھو دکاندار کو کہ اسی شہاب الدین غوری دے. وہ کہنے کہ نہ اس ٹائم نہ جاؤ، اس ٹائم تو لٹے جاؤ گے. اور میں کہ تسی دسو صحیح ہے روڈ جانا کیڑا؟ انہیں کہ سیدھا چڑھو تو سیدھا اتنے جائے گا. میں منڈے نو کیا ہونے گڈی چانی. میں کہ جڑا ایڈا وڈا ہاں جی ہند کا بادشاہ ہوئے جو دو چار مہمان آندے انہوں دی کار نہ بچا سکے تو میں تو نہیں مننا. پھر انہیں پھر بڑے شریر کی حکومت کی. چڑی بھی سانو رستے چ نہیں ملی، بندہ ملنا سے درکنار سیدھا جا کے مزار ہوتے. میں جناب پتہ لگتا سی ہزاروں دنیا شاہ جی بندہ ایک بھی کوئی نہیں سی، لیکن اتوں کا ماحول پتہ لگتا سی ہزاروں دنیا سے حاضری واسطے موجود. اتنے ماحول پتہ لگتا. میں انہوں نے سلوٹ ماریا. میں کہ جناب لکھاں سلام، تساں جیڑی تلوار لے آئے ہو، تلوار کا بڑا درد ہے لوگوں تے جانے جانے تے تسی شہید ہو گئے، ابھی تو تمہیں سلوٹ مارنا ہے. میں سلوٹ اور یار کسی جڑے محسن لوگ ہیں دادا صاحب جی اور دادا صاحب جا کے سلام کرن بابا اور تسی نگاہ لے کے آئے غزنوی تلوار لے کے آئے. کیوں جی نگاہ نے اپنا کام کیتا، تلوار نے اپنا کام کیا. ہاں سبحان اللہ. سید حجویر مخدوم امم اور مرکز پیر سنجر راہ رنگ اور خاک پنجاب ازدم زندہ گر. ویسے میں سپیکر ہٹا کے گل کرا آپس میں بیٹھے ہیں. دسو یار رنجیت سنگھ دا مجسمہ لا کے قلعے تلوار لٹکا کے تھلے لکھنا ہے شیر پنجاب ہے تو پھر داتا صاحب کون ہوں؟ اور رنجیت سنگھ کانا اور سکھا میرے خلاف پریس کانفرنس کی تھی، کہنے لگا یہ ہمارے مہاراجا کو کانا کہتا ہے. اور میں کہا کانا تو جلیا کانا ہی ہوتا نا. میں کہتے بڑا واحیات ہے بھائی ہمارے مہاراجا کو کانا کہتا ہے. میں کہا وہ کانا تھا
کانا ہے اور کانا رہے گا. داتا صاحب شہنشاہ تھے، شہنشاہ ہے اور ساتھ میں قیامت شہنشاہ رہے.